آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں، سب کو سکھائیں بھلائی کی باتیں۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجات کو پورا فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری ہمارے ساتھ ہیں۔ پروگرام بھلائی کی باتیں آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کا ہم نے جو عنوان اور موضوع آج رکھا ہے وہ ہے ماحول۔ ماحول کا سازگار ہونا، انسان کی طبیعت کے موافق ہونا اور اس کا ہیلدی ہونا، خوشگوار ہونا، یہ انسان کی طبیعت پر، اس کی سوچ پر، اس کی صحت پر اور اس کے ورک پروگریس پر ایک بڑا اچھا اثر جو ہے وہ ڈالتا ہے۔ اسی طرح ماحول کا ناخوشگوار ہونا، گھٹن والا ماحول ہونا اور اس طرح کی دیگر جو معاملات ہیں ان کا ہونا، یہ انسان کی طبیعت پر، سوچ پر، ورک پروگریس پر، یوں بولیے کہ ایک نیگیٹو امپیکٹ جو ہے وہ یہ چھوڑتا ہے۔ تو اپنے ماحول کو ہم کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں، اس پر ہم انشاءاللہ نگران شورا سے بات کریں گے۔ کس طریقے سے ماحول اچھا بنایا جائے سب یہ فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ماحول کے اچھا بننے کے لیے پہلے سوچوں کا اچھا ہونا ضروری ہے۔ آپ کی ذہنیت، آپ کی سوچ اور آپ کے مقاصد اگر اچھے ہوں گے تو الحمدللہ ماحول اچھا بن جاتا ہے۔ مجھے ایسا بھی لگتا ہے کہ اگر ماحول اچھا ہو تو آپ کی سوچ اچھی ہوگی، کیونکہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں مطلب بدبو کے بھبکے جو ہے وہ اٹھ رہے ہیں، دھواں جو ہے وہ اڑ رہا ہے اور عجیب سا صورتحال ہے، انوائرمنٹل اعتبار سے دیکھ لیں یا دوسرے اعتبار سے دیکھ لیں، آپ کسی ایسے اس پورے ماحول کو درست کرنے کے لیے بھی کوئی اچھی سوچ والا آدمی آئے گا۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ جب سب کی سوچیں ایسی ہوتی نہیں ہے نا تو وہاں پہ سارے اسی ماحول میں ایڈجسٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ کوئی ایک ہوتا ہے جو ماحول کو بدلتا ہے، اس کے مزاج کی وجہ سے ماحول بدلتا ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھیے کہ جب آپ کسی سنجیدہ فرد کے پاس جاتے ہیں تو آپ کا مزاج تبدیل ہو جائے، کیونکہ اس نے اپنا ماحول بنایا ہوتا ہے۔ بلکہ میں ایک عوامی مثال دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ جی، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہوٹلنگ کا کئیوں کا تجربہ ہوگا، خاص طور پر ہمارے جو مرد حضرات ہوتے ہیں انہیں کافی اس معاملے میں ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ آپ ایک ایسی ہوٹل میں جاتے ہیں جہاں پر چائے کی پیالی کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، پلیٹ کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، برتن دھونے کی آوازیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور بھی آوازیں آ رہی ہیں۔ جب آپ کاؤنٹر پہ جاؤ تو ادھر سے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ بھائی سے 100 روپے لے لینا، بھائی سے 125 روپے لے لینا، اور یہ ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر جب آپ اس کو پیمنٹ کر رہے ہو تو وہ کاؤنٹر پہ آ کے یوں کھڑا ہو جاتا ہے اس امید پر کہ شاید 10 روپے اس کو بھی مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک ایسی ہوٹل ہوتی ہے کہ جہاں آپ جاتے ہیں تو وہاں خود آپ کھانستے بھی بڑی احتیاط کے ساتھ ہیں کہ کھانسے کی بھی تو آواز نکلے گی، اور آواز نکلے گی تو لوگ دیکھیں گے۔ وہاں آپ کو پلیٹوں کی آوازیں بہت کم سنائی دیں گی اور بڑا ہی سائلنٹ موڈ ہوتا ہے۔ جب آپ وہاں جاتے ہیں تو آپ خود سائلنٹ موڈ میں آ جاتے ہیں، کیونکہ ادھر ماحول ہی ایسا بنا ہوا ہے۔ تو جیسا ماحول ہوتا ہے نا، اب ان لوگوں نے ایسا ماحول بنایا، اس ہوٹل بنانے والوں کی سوچ تھی کہ ہم نے ایسا ماحول رکھنا ہے، تو جیسے ماحول ہوتا ہے نا آپ اسے ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے گھر کا ماحول، اسی طرح ہمارے آس پڑوس کا ماحول، اسی طرح ہمارے علاقے کا ماحول، تو یہ ماحول بنانا پڑتا ہے، چاہے اس کا تعلق صفائی ستھرائی سے ہو، چاہے اس کا تعلق بیہیویئر سے ہو، خواہ اس کا تعلق آپ کے ایٹیٹیوڈ سے ہو یا اس کا تعلق آپس کے مل ملاپ وغیرہ سے ہو۔ تو ہر طرح سے ماحول بنانے کے لیے انسان کی اپنی سوچ کا دخل بہت ہی امپورٹنٹ ہے، مرحبا، ورنہ وہ بہت مطلب عجیب ہو جائے گا۔ آپ سوچئے کہ اس وقت کا ماحول کیسا تھا جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کا دور تھا، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، لیکن ایک ماحول بنا ہوا تھا وہاں کا، وہ بڑا عجیب و غریب ماحول، یعنی کوئی تہذیب نام کی چیز نہیں تھی۔
کوئی مطلب کہ کوئی رول نہیں تھے، رول آف لا ہی نہیں تھا. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ایسا معاشرہ تھا اس کو رول آف لا ہی نہیں تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماحول بدل کے رکھ دیا، سوچے بدل کر رکھ دی. اور صفائی ستھرائی دیکھ لیجئے، گفتگو دیکھ لیجئے، اور بہت کچھ دیکھ لیجئے. زندگی گزارنے کا سارا انداز بدل کے رکھ دیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے. تو ایک سوچ کا ہونا، ایک عزم کا ہونا، ایک ارادے کا ہونا، یہ بہت ضروری ہے. تو ہم جو آج آپ کے ساتھ جو سلسلہ کر رہے ہیں، تو کوئی ایک اٹھے گا، چاہے وہ علاقے سے اٹھے گا، محلے سے اٹھے گا، اپنی بلڈنگ سے اٹھے گا، اپنے گھر سے اٹھے گا کہ یار میں تبدیل کروں گا. ورنہ تو ہوتا یہی ہے کہ ہم نہ سدھریں نہ سدھریں کی قسم کھائیے. تو ماحول کی تبدیلی کے لیے خود آپ کا، میرا، ہم سب کا تبدیل ہونا بہت ضروری ہے. اب جب ہم یہ بات کریں گے تو یہ نہیں ہے کہ لاکھوں لوگ تبدیل ایک وقت میں ہو جائیں گے، کوئی ایک ہی اٹھتا ہے. یہ بات آپ بھی ذہن نشین کر لیں مدنی چینل کے ناظرین، کہ میجورٹی ایک ہی اٹھتا ہے جو سب کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی بہت سب کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب ہم چینل پہ جب یہ پروگرام کریں گے تو ہم میں سے ہر تو وہ شخص نہیں ہے جو پورے شہر کا ذمہ لے لے یا بہت بڑے علاقے کا ذمہ لے لے. ہم کم از کم یہ کہ اپنے گھر کا ماحول اور جس علاقے میں ہم رہ رہے ہیں اس علاقے کا ماحول تبدیل کرنے میں تو اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. بڑی بڑی بلڈنگ ہوتی ہیں، ان میں ماحول تبدیل کرنے کا کردار ادا کر سکتے ہیں. اور جہاں میں ماحول کی بات کر رہا ہوں وہاں پر 3 4 5 چیزیں آپ نوٹس کیجئے گا کہ ایک ماحول ہوتا ہے صفائی ستھرائی کا، ایک ماحول ہوتا ہے ایک دوسرے کی رسپیکٹ اور عزت کا، ایک ماحول ہوتا ہے آپس کے خیال رکھنے کا، ایک ماحول ہوتا ہے نیکی کی دعوت کا، ایک ماحول ہوتا ہے برائی سے منع کرنے کا، ایک ماحول ہوتا ہے کہ اپنی اور اپنے آس پڑوس والوں کی حفاظت کا. یہ سارے ماحول ہوتے ہیں. یعنی ایسا ماحول اور ایسا انوائرمنٹ ہمیں کریٹ کرنا پڑتا ہے. الحمدللہ جب آپ اس کا عزم کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں کہ نہیں یار میں کر تو سکتا ہوں، 2 آدمی سے بات ہی کرنی پڑے گی نا، یار کیا کہتے ہیں. مدنی چینل پر ہم دیکھ رہے تھے بلڈنگ کی حالت بڑی بری ہے، مل کے کچھ کرتے ہیں، کچھ ذہن بناتے ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں. یعنی میں نے خود ایک ایسی بلڈنگ میں ایک وقت گزارا ہے اور اسی بلڈنگ میں ہی رہتا تھا جب میں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آیا، جس کا میں چند دفعہ اظہار کر چکا ہوں. یعنی 126 فلیٹ کی وہ بلڈنگ تھی، 126 فلیٹس تھے. یعنی وہ 3، یہ سمجھے کہ ایک پورا ایک شپ ٹائپ کا بنا ہوا تھا. ایک 3 یا 4 عمارتیں تھی جو ایک آپس میں انٹر لنک تھی. اگر آپ ایک فلور پہ جائیں تو پورا فلور گھوم لیں گے، اس طرح کی تھی. تو 126 فلیٹس تھے ٹوٹل بلڈنگ کے اندر، اور آلموسٹ سارے ہی مطلب لوگ رہتے تھے، زیادہ تر اونرشپ ہی تھے جو لوگ وہاں رہتے تھے. اور میں نے بھی ایک وقت وہاں گزارا، وہیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آیا. اب اس بلڈنگ کی وہ بلڈنگ کی ایک ایسوسیشن بنی. وہ بلڈنگ مینٹیننس کی کام کرتی تھی، لفٹ مینٹیننس پہ کام کرتی تھی، صفائی ستھرائی پہ کام کرتی تھی، اور بہت ساری چیزوں پہ وہ کام کرتی تھی. میں خود اس کا ایک پارٹ رہا ہوں. تو وہ دعوت اسلامی سے، یوں سمجھے کہ دعوت اسلامی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، دعوت اسلامی کے اندر کی بات کر رہا ہوں. انہی ایام میں نے دعوت اسلامی کو جوائن بھی کیا ہے. وہ گلزار ابھی مسجد کے سامنے ہی ہماری بلڈنگ ہوا کرتی تھی. تو یہ ماحول میں دیکھ کر، اچھا شروع سے ہی ہم بلڈنگ میں رہتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، عمارت جس کو کہتے ہیں فلیٹس ہی فلیٹس ہوتے تھے. تو پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کیا کرنا ہے، کون کس کا خیال رکھتا ہے، کون کس کا خیال نہیں رکھتا، پھر آس پاس محلہ پڑوس، یہ ساری چیزیں دیکھ کے پھر یہاں تک پہنچے گا فیضان مدینہ کے قریب ہی ہمارا مکان ہے. میں ایک مثال دی میں نے آپ کو. تو ایک پورا ایک بیک گراؤنڈ میرے ذہن کے اندر ہے ماحول کا، ایک ایٹماسفیئر کا، ایک انوائرمنٹ کا، پورا ایک تصور ہے، پورا ایک خیال ہے، اور ایک پورا ایک پیچھے بیک گراؤنڈ میں پورا ایک پریکٹیکل ہے. میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. پھر اس کے بعد ہم ایک علاقے میں محلے میں رہنے گئے. تو وہاں پر ہمارا اپنا مکان تھا، اپنا زمین کا مکان تھا، یوں سمجھیے آپ. تو اس پہ شورا نہیں بنی تھی. تو وہ ایک اس ایریا کی ایک اپنی بات تھی. وہ بالکل ہمارے اب تک کی میری زندگی سے بالکل مختلف ایریا تھا جہاں میں رہنے گیا. تو وہاں کا انوائرمنٹ کیسا ہے، وہاں کے آس پڑوس کا ماحول کیسا ہے، پھر وہاں کی زندگی کا انداز کیسا ہے، وہاں صفائی رہ سکتی ہے نہیں رہ سکتی، وہاں کیسے کریں گے کیسے نہیں کریں گے. تو ایک بلڈنگ سے نکل کر ایک علاقے میں یہ ساری چیزیں جو ہے نا
وہ دیکھ بھال کر ہی مطلب یہ سمجھے کہ کچھ ذہن میں 4 چیزیں میرے آئی ہیں. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ علاقے اور محلے میں کچھ لوگ بنتے ہیں. میں آپ کو یہی عرض کروں گا. اب وہی اداروں سے بات کرتے ہیں, میونسپل کمیٹی ہوتی ہے, یہ صوبائی یا شہر سطح کے لوگ ہوتے ہیں, وہ انہی سے رابطے کرتے ہیں. جو حفاظتی معاملہ دیکھنا ہو جاتا ہے, سیکورٹی ایشوز دیکھنے ہوتے ہیں, وہ سب دیکھتے ہیں. تو پھر ایک ماحول کریٹ ہوتا ہے. اچھا, پھر اسی علاقے محلے گلی کوچوں میں معاذ اللہ سما معاذ اللہ بعض اوقات نوجوان کچھ نشے کے عادی بننے کی طرف آ جاتے ہیں, کچھ چرس پینے والے آ جاتے ہیں, کچھ اس طرح کی حرکتیں کرنے والے آ جاتے ہیں, کچھ عجیب و غریب قسم کے بے حیا قسم کے نوجوان بھی اللہ کے محلے میں رہنے آ جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے اپنے محلے کی بچیوں کا اور ہمارے گھر کی بچیوں کا آنا جانا مشکل ہو جاتا ہے, اور ہمیں اپنے گھر کے نوجوانوں کا خطرہ ہو جاتا ہے کہ اس محلے کے اندر کیا ہوگا. تو وہ ان کو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ مل جل کر ایک ایسا ماحول بنائے علاقے کا, محلے کا. کیونکہ اب جو ہے نا سلمان میں سوسائٹیز کلچر بڑھ گیا جی, اب وہ بلڈنگوں کا کلچر بھی ختم ہو گیا. جی, لوگ تھوڑا سا شہر کے باہر جا رہے ہیں, اور شہر کے باہر جا کر سوسائٹی کلچر اسٹیبلش ہو رہا ہے. ایک گیٹ ہے, گیٹ کے اندر ہم جاتے ہیں تو باقاعدہ انٹری اور ایگزٹ بنا ہوا ہوتا ہے. پھر اندر میں لوگ اسٹورس وغیرہ سب بنے ہوتے ہیں, تو ایک پورے سوسائٹی طرف کا ماحول بنا ہوتا ہے. کہیں 100 مکان ہوتے ہیں, کہیں 200 ہوتے ہیں, کہیں 500 ہوتے ہیں, کہیں 100 ایکڑ پر ہے, کہیں 200 ایکڑ پر ہے, کہیں زیادہ کہیں کم. یہ بنے ہوئے ہیں, سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں. اندر میں چھوٹی موٹی دکانیں بھی ہوتی ہیں, مطلب کہ بریڈ بٹر ٹائپ کی چیزیں ہو جاتی ہیں. اب یہ ساری صاف صفائی ستھرائی کا وہاں اہتمام رکھنا پڑتا ہے. پھر اسی کے مطابق آپ کے گھر کا ماحول بن جاتا ہے, کیونکہ یا تو وہ صاف صفائی ستھرائی والے لوگ رہنے آتے ہیں تو ایسا بنا دیتے ہیں, یا ان کا اپنا مائنڈ ہی نہیں ہوتا تو پھر وہ اس کو اس طرح کا, پھر وہ جب سب چل رہا ہوتا ہے, پھر ان کے کچرے بھی باہر گر رہے ہوتے ہیں, تو وہ بھی آتے جاتے ہوئے اس کا کوئی خیال نہیں رکھتے. تو لکھا بھی ہوتا ہے کہ اپنے علاقے کو, اپنے محلے کو, اپنی سوسائٹی کو صاف ستھرا رکھیے. شہر میں بھی لکھا ہوتا ہے صاف ستھرا رکھیے, پھر بھی لوگ تھکتے ہوئے جا ہی رہے ہوتے ہیں, پان کی پی کے پھینک کے جا ہی رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارے یہاں ہے, باہر نہیں ایسا. خیر باہر تو ادارے بھی بڑے سنسیئر ہیں, وہ ان تمام تر چیزوں کو کرتے. تو ایک ماحول کا جو ایک وہ ٹاپک ہے وہ صفائی ستھرائی ہے. پھر دوسرا ٹاپک شروع ہوتا ہے آپ کا بیہیویئر, آپ کا ایٹیٹیوڈ, آپ کے گھر کا ماحول. پھر ایک ٹاپک شروع ہوتا ہے کہ آپ کا ماحول, صحبت کیسی ہے, آپ کے دوستی کیسی ہے, یعنی گیدرنگ کیسی ہے, آپ کا یہ فرینڈ سرکل کا ماحول کیا ہے. تو ماحول کا جب لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ کسی ایک جگہ پر امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہوتا. خود آپ جس گھر میں بیٹھ کے اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں, خود اس گھر کا ایک ماحول بنا ہوا ہے. آپ ابھی بیٹھے, گھر کا ایک ماحول بنا ہوا ہے. کہیں تو آپ بالکل خاموشی کے ساتھ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے, کہیں پر چیخو پکار کی آواز آ رہی ہوگی, کہیں بچے کچھ پھینک رہے ہوں ٹھا کچھ کر کے, کہیں آپ ہی بے چین ہوں گے, یار کتنی دیر سے کہہ رہا ہوں چائے دو نا. اب پروگرام دیکھتے تھے چائے پی لوں گا یار, پھر میں نماز کے لیے جانا ہے, چائے ہی نہیں مل رہی ہے اتنی دیر سے. یہ بھی آپ نے گھر کا ایک ماحول بنایا ہوا ہے. تو وہاں سے کچن سے بھی ایک ماحول بنا ہوگا کہ آپ کو پلیٹیں تھوڑا زور سے رکھنے کی آوازیں آ رہی ہوں گی, کہ اس کو صوفے پہ بیٹھ کے خالی آوازیں لگانے کا ہی جوش و جذبہ ہے. تو پھر آ کے کہیں یہ لو چائے پیجیے. تو یہ بھی ایک گھر کا ماحول ہوتا ہے. اور ایک گھر کا ماحول ہوتا ہے کہ یہ چائے آپ کے لیے میں لے کر آ گئی ہوں, آپ بھی کہتے ہیں جزاک اللہ خیرہ, ماشاء اللہ, آپ بھی بیٹھے ہیں دیکھیں ماشاء اللہ اچھی باتیں ہو رہی ہیں. یہ بھی گھر کا ماحول ہوتا ہے. یہ سب کے سب ماحول ہی پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے, اور یہ بنانے والے آپ اور ہم ہی ہوتے ہیں. آپ اور ہم ہی ہوتے ہیں, اور کوئی باہر سے نہیں آتا. آپ چلے محلے علاقے سے میں نے بات شروع کی, آپ محلے علاقے کے اوپر 10 باتیں کر لیں. بھائی گھر کے ماحول کو کس نے صحیح و برا کرنا ہے؟ آپ اور ہم ہی ہیں. اس میں تو کوئی آس پڑوس والا تو نہیں آئے گا یار آ کر میرے گھر کا ماحول صحیح کر دو. چاہے اس کا تعلق آپ کے بیہیویئر سے ہو, آپ کے ایٹیٹیوڈ سے ہو, آپ کی گفتگو سے ہو, آپ کے کھانے پینے سے ہو, آپ کی صاف صفائی سے ہو, یا آپ کی جو بھی ایک لائف اسٹائل ہے گھر کا اس سے ہو. اس کو کون درست کرنے کے لیے آئے گا؟ ڈیفینیٹلی آپ ہیں, اور آپ کی یہ فیملی ممبر ہیں جو اس وقت ہمارے ساتھ مدنی چینل پر شامل ہیں. یہی ہیں, یہی گھر کا ماحول ہوتا ہے کہ بیٹی ماں کو کہتی ہے کہ امی آپ بیٹھو میں کام کر دیتی ہوں, تو بہو آ کر ساس کو کہتی ہے کہ جی امی جان آپ بیٹھی رہیں میں انشاءاللہ کر لیتی ہوں.
تو پھر ساس کبھی کہتی ہے کہ نہیں بیٹی تم نے پورا دن کام کیا ہے, یہ 2-4 کام بیٹا میں کر لیتی ہوں, آپ تھوڑا آرام کر لو, عشاء سے پہلے بھلے آپ آدھا گھنٹہ تھوڑا آرام کر لو, آپ نے بھی ماشاءاللہ افطار سے پہلے بہت سارے کام کیے ہیں. یہ بھی گھر کا ماحول ہوتا ہے تو بیٹا بھی یوں دیکھے گا کہ واہ واہ میری قسمت, اللہ نے کیسے دن دکھائے کہ ساس بہو کو کہہ رہی ہے بیٹی تم آرام کر لو, بہو ساس کو کہہ رہی ہے امی تم آرام کر لو. واہ رے واہ, میں تو ابھی وضو ہوں, قبلے کی طرف منہ کرتا ہوں, ایک سجدہ شکر ادا کرتا ہوں, یا اللہ مجھے حفظ والے نعمت سے محفوظ رکھنا کہ میرے گھر میں مجھے اتنا خوبصورت ماحول مل گیا. آپ کو بھی حیرت ہو رہی ہوگی یار یہ کس ماحول کی بات کر رہا ہے, کس دنیا کی بات کر رہا ہے. میں اسی دنیا کی بات کر رہا ہوں, کسی اور دنیا کی بات نہیں کر رہا, اسی زمین کی بات کر رہا ہوں, کسی اور زمین کی بات نہیں کر رہا. جب ہماری ذہن کی زمین زرخیز ہوگی نا اور اس کے اندر پازیٹیوٹی ہوگی, یہ سارا ماحول بن جائے گا. آپ کو چیخو پکار کی مطلب بچے جیسے کہ مستی مذاق کر رہے ہیں, اچھل کر رہے ہیں, اس سے آپ کو کوفت اور وہ بیزاری نہیں ہوگی. یہ بڑے جب چیخو پکار کرتے نا تو آپ جیسے کسی بڑے نے یار آپ سمجھتے نہیں ہیں, اچھا آپ اس کو چپکے سے کرائیں گے یار آپ تو چپ ہو جاؤ. بھائی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب دونوں میں سے ہے کون ہے, سمجھ رہے کون کا نام نہیں رکھنا چاہتا. تو اگر کوئی چیخ رہا ہے تو آرام سے بات کرے یار. یہ اچھا وہ چیخ رہا ہے اور آپ کو اس کو کوئی سبق دینا ہے تو آپ چیخ کر سبق دیں گے نہیں نا, آرام سے بات کریں, میں سن رہا ہوں آپ کی بات, جی اب کہیے کیا ہے. تو مسکرا کر رسپونڈ کرنا اور اس طرح کی چیزیں. پھر گھر میں خوش باش ماحول. میں اپنے ایک دوست کو جانتا ہوں, چند ایک دفعہ ان کے گھر پر جانا ہوا, سلمان بھائی. میں کہتا ہوں اگر گھر میں ماحول پریشانی بھی نا, اس کے گھر پہ آتے ہی پریشانی دور ہو جاتی ہوگی. وہ دروازہ کھولتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور ایسا وہ گھر میں داخل ہوتے وقت اتنا گھر کے ماحول کو خوشگوار بنا دیتا ہے. صرف ایک سلام اس کا گھر کے ماحول کو خوشگوار بنا دیتا ہے جی. اور باقی آتا اندر میں دروازہ مرے دروازہ کھولے گا اور ادھر یہ چیز پھینکے گا ادھر وہ چیز پھینکے گا, سارا ماحول خراب کر کے رکھ دیتے ہیں. اور یہ چیزیں ہوتی ہیں. اب واللہ عالم میں نے جو تو شروع کا یہ سارا ہوتا ہے تو مجھے بولنا ہی ہوتا ہے تاکہ وہ سارا آپ کے ذہن میں آ جائے کہ آپ نے ڈسکشن اگر کرنی ہے فون اٹھا کر تو یہ مختلف ڈسکشنز ہیں. اور دیکھا یہ گیا اپنا محلے کی بات کریں گے, نہ شہر کی بات کریں گے, نہ صفائی کی بات کریں گے. آپ نے فون اٹھا کے چیخو پکار اور آپس کے ماحول کی بات کرنی ہے. سب یہ تو گھر تو دیکھیں, یہ تو معاشرے کی اکائی ہے. اکائی کے بعد پھر دہائی ہے, دہائی کے بعد پھر سینکڑا ہے, سینکڑے کے بعد پھر ہزار. یہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا, لوگ کہیں گے کہ جنہوں نے میتھمیٹکس پڑھا ہے وہ مطلب ان کے لیے اتنا مشکل نہیں تھوڑا ماحول چینج ہو گیا. ایک کے بعد دو ہے, دو کے بعد تین ہے, تین کے بعد چار ہے. آپ دیکھیے ہر چیز 2 3 4 سمجھ میں نہیں آتا, 1 2 3 4 سمجھ میں آتا ہے. اس سے ماحول میں اکائی دہائی سینکڑا ہزار, جی ہزار تک تو پھر سمجھ میں آ جائے گا. سینکڑا وینکڑا سمجھ میں نہیں آتا بھیا. ایسا یہ بھی ماحول کی بات ہے. اللہ آپ کو برکت سلامتی عطا فرمائے. یہ گھر کا چونکہ ایک جو ہے لوگ بیٹھے دیکھ بھی رہے ہیں, آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ رویے جو ہمارے ہیں یہ گھر کے ماحول کے پازیٹیو ہونے یا نیگیٹو ہونے میں کتنا رول جو ہے؟ مین رول ہی رویے کا ہے, مین رول ہی رویے کا ہے. آپ کی فیس ریڈنگ, آپ کی باڈی لینگویج, آپ کے چہرے کا اتار چڑھاؤ, آپ اور پھر لہجہ. یہ جو لہجہ ہے نا, اب اس کو اردو میں اب کیا بھی ایک لہجہ خود ایک اردو کا ایک بڑا خوبصورت سا ورڈ ہے, لیکن اب اس کا انگلش کیا ورڈ بنائیں گے؟ ہاں نہیں, انداز کے ساتھ ایک آپ کے گفتگو, جب میں آپ سے بات کروں تو میرا ایک لہجہ بنا ہوا ہے. صحیح, ٹھیک ہے, آپ نے مجھے ایسا ہی کہا نا تو آپ کا ایک لہجہ بنا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ یہ ایسا ہی ہے تو اب دیکھ صرف ایسا ہی ہے نے میری صحیح تائید کی, اور آپ کہتے ایسا ہی ہے تو آپ مجھے بھی لگے گا یار یہ بس ایسے نبھانے کی باتیں کر رہا, باقی ایسا ویسا ہے کوئی نہیں. لہجے کے اندر خود ایک اس کا ایک معنی ہے, لہجہ خود ایک اپنے اندر ایک میننگ رکھتا ہے. کیا بات. ٹھیک ہے, اگر لہجے میں جی مثال کے طور پر جی کر لیجئے, کر لو اور کیا یار. ٹھیک, اب دیکھیں دونوں میں پتا چل گیا کہ یہ بددلی کے ساتھ اجازت دے رہا ہے اور وہ خوش دلی کے ساتھ اجازت دے رہا ہے. کوئی لفظ سے فرق نہیں ہے, صرف آپ کے چہرے کا اتار چڑھاؤ اور آپ کا ایکسپریشن جو ہے نا میٹر کرتا ہے. یقین مانے گھر کی تقدیر بدل جاتی ہے. اس میں دونوں مطلب یہ سارے کے سارے رول مین ہیں. میں تو ایک بات کرتا ہوں, لیکن سب سے زیادہ مین رول
گھر کے بڑے مرد کا ہوتا ہے، یہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ وہ عورت کا لہجہ بھی صحیح کروا دے گا، وہ مرد افسر ہے یار، الرجال قوامون علی النساء، مہر لگی ہوئی ہے اس پر، ایک مطلب اس کو ایک ڈیزگنیشن ملا ہوا ہے، اس کو ایک اتھارٹی ملی ہوئی ہے، اس کو ایک منصب ملا ہوا ہے۔ اور پھر رسول اکرم نور مجسم، شاہ بنی آدم، رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز مبارک، گھر کے اندر کا ماحول، ازواج مطہرات کے ساتھ ماحول، یہ ماحول وغیرہ آپ یہ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہم اسلامی بھائی مرد حضرات زیادہ اس چیز کو فوکس کریں گے نا، اس چیز کو فالو کریں گے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے اندر کیا ہے۔ مسکراہٹ والا چہرہ، تبسم والا چہرہ، اور مطلب آئیں تو مطلب کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ وہ نورانی چہرہ لے کے جب گھر میں تشریف لائیں تو کھوئی ہوئی اندھیرے میں سوئی بھی مل جاتی تھی، ایسا تھا۔ آپ کے دندان مبارک سے نور کی کرنوں کا نکلنا جب تبسم فرماتے تھے، یعنی کہ مطلب آپ کو دیکھ کر ہی بندے کی مطلب تھکن غم سب دور، آقا کو میں نے دیکھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح جب ہم گھر میں آئے نا، تھکن مگن سب اپنی بھی دور ہو جائے گی۔ یقین اگر گھر میں بچے ہیں، فار ایگزامپل گھر میں بچے ہیں آپ کے، ہر گھر میں بچے نہیں ہوتے، بعض گھر میں بچے ہوتے ہیں، پوتے ہوتے ہیں، پوتیاں ہوتی ہیں، نواسے نواسیاں، بعض اوقات یہ سارے گھر فیملی ممبر بھی جمع ہوتے ہیں۔ آپ جیسے گھر میں آئیں گے نا تو کوئی یہاں سے دادا کہتا ہوا آئے گا، تو یہاں سے نانا کہتا ہوا آئے گا، کوئی یہاں سے ابو کہتا ہوا آئے گا، بڑا بچہ بھی ابو آ گئے، بچے آ جائیں گے دادا آ گئے، ویسے نانا آ گئے، یہ آپ سے چپکیں گے۔ اب آپ بول ہٹو یار، اتنی مطلب ان کو دیکھو تو صحیح یار، کہاں دھوپ میں آیا کو سنبھالو تو صحیح یار، جب بھی آتا ہو بچے گھسر دیتے ہو، بچے گھسر دیتے ہو۔ اب یار بچے تو صحیح کہا، زندگی میں آپ پھر بچے کو یاد کرو۔ بولے کہ نہیں بھیا، یہ کوئی خطرناک آئٹم گھر میں آیا ہے۔ بچے پھر سامنے دور کی بات ہے، صوفے کے پیچھے چھپے ہوئے ہوں گے۔ اب بچے یار یوں چپکتے ہیں، آپ سے ملتے، آپ کی تھکن اتار دیتے ہیں۔ آپ یہ سب ایٹیٹیوڈ، آپ کے رویہ، آپ ہو کون، پہلے تو یہ انٹروڈکشن تو یہ ہوتا ہے نا، آپ کون ہو۔ آپ اس طرح حشاد بشاد ملنسار، بچوں پر شفیق، بچوں پر کریم، اور گھر والوں پر مطلب کہ کرم کرنے والے فرد ہیں، یا مطلب غضب اٹھانے والے فرد ہیں؟ کیا ہے، کیا کوئی مطلب کوئی ہیں کون آپ، مطلب کہ ایک مطلب کہ زلزلہ ہیں یا کیا ہیں، کیا مطلب رم جھم رم جھم رم جھم رم جھم فوار والا مزاج آپ کا، کیا آتے تو جیسے کہ تھر تھڑی کام جاتی ہے۔ Who are you؟ آپ کون ہیں؟ اور پھر باری آتی ہے ہمارے گھر کی ان اسلامی بہنوں کی کہ بیچارہ مسکراتا ہوا آئے بھی، تب بھی اس کو دیکھ اس کی ساری مسکراہٹ کافور ہو جائے۔ یہ کہ حالانکہ حدیث میں ہے اچھی عورت کی علامت، جس میں بیوی ہے، اچھی بیوی کی علامت یہ ہے جو تمہیں خوش کر دے، یعنی کہ جو شوہر کو خوش کر دے، جب شوہر اس کو دیکھے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، اس کے چہرے پر اسمائل۔ دیکھیں کبھی بیماری پریشانی ڈیفینیٹلی یہ بہت ریئر چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ آئے بھی تو تھکن اتر جائے، وہ خود بچوں کو لے کر آئے، دیکھیں آ گئے۔ تو ایسا اگر ماحول گھر کا بنا ہو، بچیاں خوش ہو رہی ہوں، بچے خوش ہو رہے ہوں، تو آپ دیکھیں، پھر آپ مجھے بتائیں کہ گھر میں دوائیاں کہاں رکھی ہیں نا، انشاءاللہ وہ بھی بھول جائیں گے۔ کیا بات، ابھی تو آپ کو یہ پتا ہے نا کون سی دوائی کہاں رکھی ہوئی ہے، اللہ پاک نے چاہا تو اب دوائیوں کے نام بھی بھول جائیں گے، دوائیوں کا اتا پتہ تو دور کی بات ہے۔ یہ ماحول آپ کے ڈپریشن کو دور کرے گا، آپ کے انزائٹی کو دور کرے گا، آپ کے بلڈ پریشر کو انشاءاللہ نارمل کرے گا، آپ کے ہزاروں قسم کی چیزوں کو یہ نارمل کرے گا، مگر ساتھ عبادت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ سبحان اللہ، عبادت کا ہونا بہت ضروری ہے، اللہ پاک کی رضا والے کاموں کا گھر میں ہونا بہت ضروری ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ آپ کو یقین مانے رب کی رحمت شامل رہی، اللہ میرے کہے کی لاج رکھ لے۔ آمین۔ اگر جو دیکھنے سننے والے ہیں، اگر آپ کے گھر میں ایسا ماحول نہیں ہے جیسا میں نے کہا ہے، آپ ایک ہفتہ ماہ رمضان کے ان دنوں میں ٹرائی کر کے دے گئے، روزے میں کر لو گے تو روزے کے بغیر تو زیادہ آپ کو انشاءاللہ راحت آ جائے گی۔ آپ کر کے تو دیکھیں، آپ مطلب بچے ادھر کھیل رہے کود رہے، آپ کو چیخو پکار کرنے کی عادت ہے نا، آپ نہ کریں، چلو آپ میرے ساتھ کھیلو، اور میرے آ جاؤ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے کو کندھے مبارک پر بٹھایا ہے یار۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو گود میں بٹھا لیتے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرم کی باتیں پڑھیں، اللہ مطلب ان کا فیضان عطا کر دے۔ آمین۔ مطلب ایسی محبت تھی صحابہ کرام کو نبی پاک سے
کہ آپ صبح پانی لاتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دستے مبارک داخل کر کے پانی برکت والا کرتے، سردی میں بھی لاتے تھے، ٹھنڈ ہوتی تھی تب بھی لاتے تھے. اس پر آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ٹھنڈ میں ہاتھ کیسے ڈالوں گا، نہیں، ان کی دل جوئی کے لیے آقا ٹھنڈے پانی میں بھی ہاتھ داخل فرما دیتے تھے، پانی برکت والا ہو جائے گا. بچے لے آتے تھے یار، بچے آقا کی بارگاہ میں حاضر کر دیا کرتے تھے. کمال ہے. اپنے گھر کا بچہ اپنے پاس نہیں تھا، پڑوس کا بچہ کون لائے گا؟ نہیں بھیا اسے دور رہو، خطرناک آدمی ہے. اپنے تو گھر سے بھی نکلتے ہیں تو جیسے کہ سناٹا چھا جانا چاہیے. دہشت پھیلانے کے لیے اب دنیا میں نہیں آئے ہیں، محبتیں پھیلانے کے لیے آئے ہیں. اب دہشت پھیلانے میں لگے ہیں، ڈرانے میں لگے ہوئے ہیں. آپ ہی رہے گا دنیا میں پریشان اور کمانے والے اور ٹینشن لینے والے آدمی. نہیں ایسا. اسماعیل، ہاں میری باتیں سن کر اب تو مسکرا دو، مہربانی کرو یار. جن کو میں کہہ رہا ہوں ان کو کہہ رہا ہوں، یہ باتیں سن کے بھی نہیں مسکراتے. میرے کو بول رہا ہے، ہاں میں آپ کو بول رہا ہوں، جو یہ کہہ رہے ہیں میرے کو بول رہا ہے. میں آپ کو بول رہا ہوں، معافی مانگ رہا ہوں. مسکرانا سیکھ جاؤ یار. اسلامی بہنیں بھی اس طرح کی جو منہ چڑھا ہوا، منہ بگڑا ہوا اور مطلب ایسا ماحول بنا کے بیٹھی نا، میں ان کو بھی کہہ رہا ہوں نہیں کہہ رہے. یہ جو بچے اور بچیاں جو ہے نا ہر وقت منہ چڑھا کے بیٹھے ہوئے ماں باپ کے سامنے، ارے ترس گئے ماں باپ تمہاری مسکراہٹوں کو. خدا کا خوف کرو. تمہیں یہ گود میں لے کر لے 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 مسکرایا مسکرایا مسکرایا. دیکھو اس وقت جب آپ کو مسکرانے کا کوئی شعور نہیں تھا، تب آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آتی تھی نا، آپ کے ماں باپ کھل اٹھتے تھے. پتہ ہے آپ کو؟ اے بیٹا مسکرایا مسکرایا مسکرایا. یہ لے کرنے والے ترس گئے آپ کی مسکراہٹ دیکھنے کو. منہ چڑھا کے بیٹھے ہوئے، سارے دنیا کا غم آپ ہی نے پالا ہوا ہے. ارے غم ہے تو بیٹھ جاؤ نا ان کے قدموں میں ماں باپ کے، اور سر پر ہاتھ پھروا لو. غم انشاءاللہ اٹھا کے پھینک دیں گے ماں باپ تمہارے. یہ ترس گئے. ماحول بنا ویسا جو میں کہہ رہا ہوں. آج ماحول تو میں ابھی گھر کے اندر ہی، ابھی گھر کے باہر سے تو نکلا ہی نہیں ہوں. ایسا ماحول بنا لو میرے پیارے اسلامی بھائیو. آپ بولو تمہیں کیا پتا عمران ہماری کیسی غربت ہے، کیسا قرض ہے، کیسی پریشانی ہے، بجلی چلی جاتی ہے تو گیس چلی جاتی ہے. صحیح بتاؤ، آپ کے منہ پھلانے سے گیس آ گئی؟ نہیں. بجلی آ گئی؟ نہیں. یہ بجلی گئی، آپ کی بجلی کیوں چلی گئی؟ یہ آپ کو اوپر لوڈ شیڈنگ کیوں چل رہی ہے؟ اچھا آپ کا موڈ خراب، آپ کی لڑائی جھگڑے سے کیا آپ کی تنگ دستی دور ہو گئی؟ نہیں. کیا آپ کا قرض اتر گیا؟ نہیں. کیا آپ کا روزگار سیٹ ہو گیا؟ نہیں. کچھ بھی تو نہیں ہوا. اب یہ سارا کچھ کر لینے سے یہ سارے کام جو خراب ہو رہے صحیح ہو رہے تو چلو ہم ڈسکس بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی تمہیں کیا پتا جب منہ چڑھا کر بیٹھتے تو ہمارا قرضہ اتر جاتا ہے. ہم جب آپس میں فائٹنگ کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں تو ہمارے دسترخوان میں کشادگی آ جاتی ہے. ہم جب بالکل ایک دوسرے کے ساتھ بات نہیں کر رہے نا 4 دن تک، یقین مانے ہمارے رزق میں برکت آ جاتی ہے. کبھی ثابت کر سکیں گے آپ؟ یہ کبھی بھی نہیں کر سکیں گے، بلکہ اس کا الٹا پڑے گا. ایسا ہی ہے. ارے یار جو گیا جو ہے اس کو کیوں جانے دے رہے ہو؟ مرحبا. کہاں ہو؟ کس دنیا میں جی رہے ہو؟ اپنے گھر کو خوشیوں کا، امن کا، محبتوں کا گہوارہ بنانا آپ ہی کے ہاتھ میں ہے. کوئی باہر کا آدمی آگے نہیں کرے گا. اور کون بولتا ہے یار کہ پیسوں سے خوشیاں ملتی ہیں؟ کئی ایسے آپ کو پیسے والے ملیں گے جو خوشیوں کو ترس گئے. نہیں ہے. خوشیوں کا تعلق پیسے سے نہیں ہے. آپ نے اپنی خوشی کو پیسے کے ساتھ متعلق کر دیا. پیسے میں فی نفسی تو کچھ بھی نہیں ہے یار. اصل خوشی تو قلب کی راحت کا نام ہے. محبت اور عزت اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلق کا نام ہے. اگر آپ کے گھر میں عزت ہے، آپ ایک دوسرے کے ساتھ ایک عزت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہتے ہیں اور اللہ پاک کی عبادت کے ساتھ رہتے ہیں، یقین مانیں یہ گھر پر بورڈ لگانے کی ضرورت نہیں. ہوم سویٹ ہوم، انشاءاللہ یہ گھر ہے ہی ہوم سویٹ. واہ واہ مرحبا. واہ. اب کولے لے لیتے ہیں یار. جی سب میں حدیث پاک بھی آپ کی بات کی تائید میں عرض کروں. نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کو، حضور کے فرمان کا مضمون ہے کہ تم لوگوں کو اپنے مال سے دولت سے خوش نہیں کر سکتے، اپنے حسن اخلاق سے ان کو خوش کر سکتے. یہ بڑی پیاری بات کی. ایسا میں نے ایک سوال سوچا ہوا ہے آپ کے لیے، میں جو میری مسکراہٹ کی ایک وجہ وہ بھی تھی، تو پہلے میرا سوال لے لیں پھر کوز لیجئے گا، کیونکہ میں ادھر آپ کے پاس ہوں الحق للقریب. تو آپ جو ہے نا وہ تھکے ہارے گھر پہ پہنچے، ٹھیک ہے، اور گھر پہنچتے ہی آپ کو گھر والوں نے کہا کہ وہ چیز نہیں آپ لے کر آئے جو آپ کو کہا تھا، اور آپ واقعی نہیں لے کر آئے. تو اب مجھے بتائیں اب کیا ہوگا؟ ارے یار بھول گیا لانی چاہیے تھی، بھول گیا.
چلو لے آؤں منگا لوں تو کرتا ہوں کچھ انشاءاللہ تعالیٰ. تو نہیں چلو کوئی نہیں ہم منگوا لیں گے. ختم بات. سبحان اللہ. اللہ ایسا مزاج ایسا دے دے, اللہ یقین مانے بیڑا پار ہو جائے. تو اور کرنا کیا ہے, اور اچھا اس کے علاوہ کیا ہوگا؟ اس کے 2-4 باتیں ہو سکتی ہیں. آپ کو بولا ہوا ہے, آپ کو یاد نہیں رہتا, آپ کو جو ہے نا وہ یہ بھی گھر کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں, یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے. کوئی مطلب جیسے یہ تو صحیح تو کہہ رہے, سو بھی کہہ رہے, بولا ہوا تھا یاد نہیں رہا, گھر کے کام بھی کرنے ہوتے, صحیح تو کہا جا رہا ہے. انداز ہو سکتا ہے سخت ہو, اس کو نرم کر دیا جائے, اور اس طرح کی باتیں نہ کی جائیں. خالی یاد ہی دلا دیا گیا اور وہ تو 10 چیزیں رہ جاتی ہیں کیا اس میں. تو رہ جانے پر مطلب اگر چلو لڑائی ہو گئی, مطلب آپ بھول گئے, آپ ہاں میں بھول گیا, تو کیا کر لو گی؟ تو ایسے میں مطلب وہ چیز واپس اندر آ جائے گی, یار لڑے تو دیکھو یار آ گئی. نہیں, وہ جو بچہ کچا جو تھا نا وہ بھی جائے گا. ایسا ہی. اب بس یہ آج آپ اسٹوری یاد کر لو, آپ جو ہم نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے, یہ تھیوری پکڑ لیں, آپ کی زندگی انشاءاللہ تعالیٰ من کا گہوارہ, اور آپ دعائیں دیں گے, اللہ پاک نے چاہتا دعائیں دیں گے. فی الحال تو کال دے دیں آپ. بالکل جی, لیں کال. بالکل جی. محمد شمول رضا صاحب, مدینہ الدولیا ملتان قادر پر رہا ہوں. ماحول کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے, میں نگران شورا کی توجہ اس جانب بھی دلوانا چاہوں گا ایک اور زاویے سے, کہ ہم جب دیہات میں رہتے تھے تو وہاں پر اگر ایک گھر میں فوتی ہو جاتی تو پورا دیہات اکٹھا ہو کر کوئی رات وہاں گزارتا تھا, اور ہمدردی اتنی ہوتی تھی کہ کچھ کھانے پینے کے لیے لا رہے ہیں بچوں کے لیے, چائے کے لیے. تو اب شہر یہ ہے تو دوسرے گھر کو بھی پتہ نہیں ہوتا. اس پر بھی کچھ روشنی عطا فرمائیں کہ شہر میں رہتے ہوئے دوسرے کا احساس اور ماحول اس طرح کا کریٹ کیا جائے کہ ایک جیسے کہ مسلمان ایک کنبے کی طرح رہتے ہوں. شہر کی زندگی ہے نا شمون بھائی بہت بزی ہو گئی ہے. گاؤں کی زندگیاں ایسی نہیں تھی. گاؤں کی زندگی اندھیرا ہو گیا تو لوگ فارغ ہو گئے, اور چھوٹی سی آبادی ہوتی ہے, 25-50 گھر ہوتے ہیں, 100 گھر ہوتے ہیں زیادہ تر. گاؤں کی بات کر رہا ہوں. تو ان میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا, پھر ایک ہی مسجد کے اندر سارے جمع ہو جاتے ہیں. گاؤں کے اندر عموماً ایک مسجد ہوتی ہے, ایک مسجد میں سب جمع ہو گئے. امام صاحب سب کو جانتے ہیں, امام صاحب نام سے سب کو جانتے ہیں. یہاں اپنے کراچی شہر میں تو امام صاحب اپنے علاقے کی مسجد کے سارے مقتدیوں کو بھی نہیں جانتے ہوں گے. آبادی اتنی ہے نا. اب خود یہ شہر, جس شہر سے میں اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں, کراچی کم و بیش 3 کروڑ کا شہر ہے. یعنی کسی بعض ملکوں کی آبادی بھی اتنی نہیں ہوتی جتنی شہر کی آبادی ہے. تو اب گاؤں کیا چھوٹا ہوتا تھا, تو اس میں تھا. پھر وہ ماحول چینج تھا, سچی بات کہہ رہے ہیں آپ, ماحول چینج تھا. ایک دوسرے کا کچھ زیادہ ہی خیال رکھنے کا مزاج ہے. یہ بڑے بزرگوں کی سوچ ہوا کرتی تھی. آہستہ 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 ہم ہی نے اپنے بچوں کو پڑھائی اور کمانے کا دھن دے دی ہے. پڑھاؤ کماؤ, پڑھو کماؤ, پڑھو کماؤ. اب وہ محلے علاقے اور جان پہچان والوں کو تو بھولے, یہ پڑھو کماؤ کے چکر میں ماں باپ کو بھی بھول گئے. یہ ہو گیا ہے. مگر وہ زندگی بڑی محبت بھری زندگیاں, مجھے بھی اندازہ ہے, میں نے گاؤں کی زندگی نہیں گزاری, لیکن مجھے اس کا اندازہ ہے, کچھ معلومات ہے کہ ایسا ہوتا رہا ہے. بلکہ یہ ہمارے شہروں میں بھی یہ ماحول تھا بہت پہلے. اگر ہم 100, 50, 60, 70 سال اصل پہلے چلے جائیں نا, تو شہروں کا ماحول بھی کچھ اسی طرح کا پایا جاتا تھا. وہ آبادیاں کم تھی, لوگ قریب رہتے تھے. اب دیکھیں شہر پھیل گئے, لوگ پھیل گئے, پھر موبائل آ گئے, تو فزیکل جو ملنا جلنا ہے نا یہ بھی کم ہو گیا. اب ڈیجیٹل ہو چکا ہے. اب تو دعوت و تعزیت سب موبائل پر ہے, اور عیادت بھی موبائل پر ہی ہے. اور وہ بھی آواز سے بھی نہیں, تعزیت اسٹیکر کے ذریعے, تو عیادت بھی اسٹیکر کے ذریعے, مبارکباد بھی اسٹیکر کے ذریعے. اتنی تک توفیق نہیں ہوتی کہ کم از کم ایک وائس میسیج ہی کر دے یار. یہ بھی عجیب و غریب حالت ہے بہت. یہ ہماری اخلاقیات کی پستی ہے. میں اس کی تائید نہیں کر رہا, اخلاقیات کی کمزوری ہے, اس کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے. جی کال. سڑیل لوگوں کا کیا کریں؟ دعا کر. اور کسی کو سڑیل کہنا یہ بھی تھوڑا قابل توجہ بات ہے. سڑیل کو سڑیل نہ بولے تو اور کیا بولے ایسا؟ اور سڑیل دیکھیں پھول کو کیا بولیں گے؟ نہیں, اور پھول کو پھول ہی بولیں گے. اور سڑیل ہو جائے گا بیچارہ, اس کو برا لگے گا. کسی کے منہ پر, اب اللہ نہ کرے کہ منہ پر بول دے کہ سڑیل ہے, تو دیکھو نا جیسی سڑیل بولے وہ ہماری وہی, ان کی آڈیو بھی اتنی آئی, ان کی آواز بھی زیادہ نہیں آئی, تھوڑا سا آئی. اور ہمارے لگتا ہے ایڈیٹر نے اس کو پتہ نہیں آگے انہوں نے کچھ کیا تھا کہ نہیں کہا, تو سمجھ نہیں آ رہی ہے. لیکن یہ کہ بعض اوقات کا مزاج ہوتا ہے, وہ بس ایسے ہی ہوتے ہیں بیچارے. مطلب ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کو کوئی مسکراہٹ الاؤنس دینا پڑے گا اس مہنگائی کے دور میں. کہ یار آپ مطلب کہ آدھا ایک چھٹانگ مسکرا لیا کرو. صاحب آپ بھی بہت
کم رکھا, آدھا چٹانگ کر دیا آپ نے. نہیں ہاں جی, وہ آدھا چھٹانگ مسکرائے گا نا, یقین مانے تو بھی مطلب کچھ کھلکھلاہٹ ہو جائے گی, کوئی کام بن جائے گی, اور پیسے بھی زیادہ خرچ نہیں ہوں گے. سبحان اللہ. تو ایسے ہوتے ہیں. خود مطلب کہ ایک شخص نے امیر سنت کے بارگاہ میں آ کر اپنے مسائل بیان کیے, تو امیر سنت نے اس کو کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ مسکراتے نہیں ہیں. اچھا, یہ بات بھی امیر سے فرماتے ہیں, جو اس نے مجھے جب کہا نا کہ میں مسکراتا نہیں ہوں, وہ بھی آدھا مسکرا کے بولا بات تو ٹھیک ہے, وہ بھی آدھا مسکرایا تھا. وہ میں آپ کو سناتا ہوں ایک واقعہ, چند ایک دفعہ آپ کو بیان بھی کیا ہے کہ ایک شخص ایک دانشور کے پاس گیا اور اس کو گھر کے حالات بیان کیے, تو اس سے 2 علاج دیے. نمبر 1 مسکراؤ, نمبر 2 تھینک یو, ہم جس کو جزاک اللہ بولتے ہیں یا جزاک اللہ کہتے ہیں, بہت بہت شکریہ. اس نے کہا یہ 2 ہم بولا کر کے تو دیکھو. اور جیسے وہ گھر گیا تو بیوی نے دروازہ کھولا, اور جیسے دروازہ کھولا تو مطلب خلاف عادت شکریہ, اور مسکرا کو شکریہ بولا, تو بیوی کو تو عجیب لگا ہوگا کہ یہ وہی آدمی ہے. ہاں وہی آدمی ہے. اب جب وہ بیٹھ گیا تو بیوی پانی لائی, شکریہ جزاک اللہ. اب بیوی کچن میں جا کر پریشانی ہوگی, ہو سکتا ہے بیٹے بیٹے کو بھی فون کرے گی کہ بیٹا لگتا ابو کی طبیعت صحیح نہیں ہے, ڈاکٹر کو لیتے ہوئے آنا. تو اب اس نے نا یہ روٹین بنا لی, شکریہ مسکراہٹ, جزاک اللہ اور مسکراہٹ. 1 ہفتے کے اندر اندر سے گھر کے حالات صحیح ہو گئے. یا مرحبا. آپ بھی کر لو نا یار. یہ اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہے, اسلامی بھائیوں کے لیے بھی, مرحبا. یہ ماں باپ کے لیے بھی ہے, یہ اولاد کے لیے بھی ہے, یہ بھائیوں کے لیے بھی ہے, یہ بہنوں کے لیے بھی ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی, کال دیجیے. کراچی سے عمران اختاری عرض کر رہا ہوں. حاجی صاحب آپ نے بہت اچھا آج بیان بھی کر رہے ہیں اور ٹاپک بھی بہت اچھا ہے. تو اس حوالے سے میں عرض کروں گا کہ آج کل میرا تعلق جو ہے شعبہ روحانی علاج سے ہے. میرے پاس ایسے لوگ آ رہے ہیں کہ جن کے بچے اچھی سوسائٹی کے رہنے والے ہیں, اس کے باوجود کالج, یونیورسٹیز یا جہاں ان کی بیٹھک گیدرنگ ہوتی ہے, وہاں پر جو ہے نا وہ برے برے نشے میں جو ہے وہ مبتلا ہو گئے. تو اس ماحول سے والدین اپنے بچوں کو کیسے بچائیں؟ بعض کے والدین جو ہے وہ گھر پہ تو ہوتے ہیں لیکن جاب پہ ہوتے ہیں, بعض کے جو ہے وہ والد ملک سے باہر ہیں, بیرون ملک ہیں. تو وہ خواتین, وہ مائیں اپنے بچوں کی کس طرح تربیت کریں, کس طرح اس برے ماحول سے بچائیں؟ بہت پریشانی ہے. تعلیمی ادارے میں بھیجو تو وہاں نشہ ہے, تو اللہ کے محلے میں دیکھو تو وہاں نشہ ہے. دور تو رکھنا پڑے گا. اب دور رکھنے کے لیے ڈیٹیل ہے, اور ڈیٹیل کا اس وقت میرے پاس ٹائم نہیں ہے. دور تو رکھنا پڑے. اب دور رکھنے کا آپ طریقہ ڈھونڈے. تو سوچیں کہ یار بچوں کو دیکھیں کہ اگر آپ بچوں کو 1000 دفعہ کہیں بیٹا سنبھل کے چل, لیکن جب کیچڑ میں آئے گا, کیچڑ سے جائے گا, چھینٹے اڑنے کا اندیشہ تو رہے گا. وہ کبھی کپڑے سن کے ہی آ جائے گا, اللہ نہ کرے, پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اس پر تو واقعیتاً بہت سیریس نوٹ ہے. اور میں آپ کی جو آواز آئی نا, وائس میسج جو آپ نے کیا, تو پیچھے بچوں کی آواز آ رہی تھی. میرے کو لگا یار آپ مجھے کوئی تحمل مزاج آدمی لگ رہے تھے. ورنہ پتہ ہے آدمی ریکارڈ کرائے گا, اور آپ بچوں کو تو چپ کراؤ, میں بدنی چینل میں ریکارڈ نہیں کر رہا, بچے چپ کراؤ. ہو سکتا ہے کہ دروازہ بولے کہ گھر میں, جیسا میں کہتا نا, گھر میں بچے کھیل رہے ہوں, کود رہے ہوں, تو یہ ماحول تھوڑا رونق والا لگتا ہے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ اسلامی بھائی ہیں, مجلس روحانی علاج کے اسلامی بھائی ہیں. مفتی دعوت اسلامی کے ساتھ ان کا ایک بڑا تعلق رہا ہے ماشاءاللہ. مطلب ٹھیک ہے ماشاءاللہ, دعوت اسلامی والے ہیں, امام والے ہیں, داڑھی والے ہیں, لیکن ایسے ہی ہوں جیسا میں کہہ رہا ہوں ہر کوئی. اب اسی گارنٹی تو نہیں دے سکتے نا. اللہ کرے ہم بن جائیں. اخلاق اور کردار جو ہے نا, جی, یہ بسا اوقات ان کو بھی ملا ہوا ہوتا ہے جو اس حلیے میں نہیں ہوتے. درست فرمایا. اور جو اس حلیے میں ہوتے ہیں نا, بعض اوقات ان کا انداز بھی, کیونکہ وہ صحیح معنی میں اس اخلاقی ماحول میں ڈھلے ہوئے نہیں ہوتے, رچے بسے نہیں ہوتے. یہ بھی ایک میٹر ہوتا ہے. امیر سنت کی زبان فیض نشان سے میں نے یہ بات سنی تھی کہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں رچا بسا اسلامی بھائی, وہ ہونا چاہیے. یہ اللہ ہمیں ایسا بنا دے. ورنہ تو فرق نہیں پڑتا نا, ایسی فرق بات نہیں پڑتا. جی, کال. نگرانی شورا سے میرا یہ سوال ہے کہ جن کا مزاج سخت ہو, وہ آتے ہیں تو ایک دہشت طاری کر دیتے ہیں, ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ اتنی دیر سے ان سے تو بات کر رہا ہوں میں کہ نہیں کرے اس طرح. آپ دہشت پھیلانے کے لیے آئے ہی نہیں ہیں, محبتیں پھیلانے کے لیے آئے ہیں. تو ان سے تو یہی عرض کروں گا کہ ایسا نہ کریں اور سافٹ ہو جائیں, نرم ہو جائیں. پتہ ہے ایسے سیٹ ہوتے ہیں نا, جی, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آج تنخواہ کی باری ہے,
یا کسی نے آج میرے سے بونس مانگنا ہے, یا آج کسی نے میرے سے ادھار مانگنا ہے. اب جب یہ فیکٹری آئے گا نا, موڈ خراب موڈ خراب کر کے آئے گا. اللہ کی بنا. مطلب یوں موڈ خراب کر کے آئے گا اور یوں مطلب یوں نکل جائے گا نا, تو سامنے ملازم کو بھی پڑ جاتا ہے کہ لگتا ہے موڈ صحیح نہیں ہے اور آج مانگنے جیسا نہیں ہے, مانگنے جیسا, اور وہ اندر اندر مسکرا رہا ہوگا آج میری کامیاب ہو گئی. لیکن یار ایسا نہیں ہے, دل خوش کرنے والے کام کرو, بشروا ولا تنفروا. سبحان اللہ. ایسا مزاج بدلنا آپ کو لگتا ہے کتنا آسان ہے؟ جتنے آسانی سے آپ کہہ رہے ہیں اس کو بدل لیں, اس کو یوں کر لیں, نہیں آسان. تو یہ بتائیں نا بدلے گا کیسے؟ ایک بیان میں بے نمازی نمازی بن جاتا ہے, لیکن ایک بیان میں غصے والا نرم ہو جائے, اس کا چانس آپ کو بہت کم ملے گا. ایک بیان ہوتا ہے بے نمازی نمازی بن جاتا ہے, ہوتا ہے ایسا ہی. لیکن ایک بیان کے بعد غصے میں بھرا ہوا, جیسے غصے کے مزاج کا آدمی ایک بیان سننے کا اگلے دن نرم ہو جائے, بہت مشکل ہے. مزاج کی تبدیلی وقت مانگتی ہے, ماحول مانگتی ہے, اور ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے اس کا. لیکن اس کا سب سے پہلا پروسیجر یہ ہے کہ آپ پہلے تو اس بات کو ایکسیپٹ کریں کہ آپ کو سدھرنا ہے, آپ کو بدلنا ہے, نمبر 1. نمبر 2, اس کو وقت دینا ہوگا, سیریس ہونا ہوگا, تب جا کر چیزیں حل ہونی شروع ہو جاتی ہیں. بس میں ہو گیا, بدل گیا, بٹن تو ہے نہیں کوئی کہ یہ بٹن دبائے نرم, ادھر بٹن دبایا غصے والا, ادھر بٹن دبایا مسکراہٹ, ادھر بٹن دبایا تو رونا شروع کر دے گا. بٹن تو ہوتا نہیں نا ہمارا مزاج میں یہ چیزیں آنے میں. اچھا بعض اوقات پتہ ہے کیا ہوتا ہے سلمان بھائی, جی مزاج جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوتا, دبتا ہے. ہمیں ختم کرنے کی طرف کوشش کرنی ہے. بعض چیزیں ختم ہو سکتی ہیں, لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں بعض لوگوں کے اندر وہ دبی ہوئی ہوتی ہیں, ختم ہوئی نہیں ہوتی ہیں. وہ دبی ہوئی چیز ہے نا, وہ سمجھے کہ وہ چنگاری مانگتی ہے. ادھر خلاف مزاج بات کی اور آپ کے اندر وہ پرانا جو اس کا مزاج ہے نا, وہ اس کو کہتے ہیں عود کرنا, وہ عود کرتا ہے اس کا وہ مزاج, اور پھر بندہ ہکا بکا رہ جاتا ہے, یا اللہ اس کو کیا ہو گیا. مگر یہ وہی آدمی ہوتا ہے. اچھا اس ٹائم پر اگر آپ اس کی مووی بنا لو نا, جس ٹائم پہ یہ کر رہا ہوتا حرکتیں, اور جب وہ نارمل ہو جائے پھر اس کو دکھا دو کہ آپ کو میں ایک ویڈیو بھیج رہا ہوں, وہ آپ دیکھیے گا. تو جیسے ہی اس کو ویڈیو بھیجیں, اس کی اپنی ویڈیو بھیجیں جو اس کیفیت میں جو اس نے حرکتیں کی ہوتی ہیں, آپ اس کو ویڈیو بھیجے, اس کو یہ ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھے, پھر تو جھٹکا مارے گا, وہ کس کو بھیج دیا تو نے, پھر آپ بولیں یہ آپ ہی ہو. نہیں یہ میں نہیں ہوں, میں ایسا ہوتا ہی نہیں ہوں. بولے جب آپ کے پر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے تو آپ ایسے ہو جاتے ہو. سوچو جب خود کو دیکھ کر آپ اتنے گھبرا گئے تو آپ کو دیکھ کر ہم کتنے گھبراتے ہوں گے. صحیح. یہ چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ مہربانی کریں چینج ہو جائیں. لیکن ایسا اس پہ بھی آپ ہی کی بات سے بات اگر لوں میں, تو چنگاری لگائی تو آگ لگی نا, چنگاری نکالی ہے تو آگ لگی ہے نا. ایسے تو نہیں ہے بالکل ایکوریٹ تھا, سب کچھ ٹھیک تھا. لوگ بات ایسی جو ہے نا وہ کرتے ہیں. ایسا آپ دیکھیں بات سے مطلب کیا کچھ نہیں ہوتا, بات سے خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. خاک میں آگ کب لگتی ہے؟ ماشاءاللہ. ایسا ہی خود ہی آپ نے اپنا مزاج ہی مٹی کی تیل والا رکھا ہوا ہے. صحیح. مزاج میں مٹی کی تیل رکھی ہے. یا میں اس کو بعض اوقات بولتا ہوں کہ ہمارا مزاج جو ہے نا وہ ویسے ہاف بوائلنگ پوائنٹ پر ہے, فل بوائلنگ پوائنٹ پہ نہیں بھی ہے نا. تو جو خود کو بہت اچھا بھی سمجھتا ہے نا, جبکہ وہ پورا اچھا ہوتا نہیں ہے, اس کا مزاج بھی ہاف بوائلنگ پوائنٹ پہ ہوتا ہے. تھوڑا سا خلاف مزاج کی لو جلتی ہے, آگ لگتی ہے, اور وہ فل بوائلنگ پوائنٹ پر آ جاتا ہے. اگر مزاج ٹھنڈا ہو نا, بات سمجھ رہے ہیں آپ, ٹھنڈا ہو تو اس کو اگر پانی ٹھنڈا ہے تو اس کو گرم ہونے میں دیر لگے گی. لیکن جب اس کا جو خود ہی نیم گرم پانی بنا ہوا ہے تو اس کو تو بوائلنگ آنے میں دیر ہی نہیں لگتی نا. بالکل. تو اگر مزاج میں ٹھنڈا پن آپ نے رکھا ہے اور خدا نہ کرتا کوئی ایسی خلاف مزاج بات ہوئی ہے, تو آپ کو اس پوائنٹ پر آنے میں وقت لگے گا. اور اس کی تعریف کی گئی ہے حدیث میں کہ جس کو غصہ دیر سے آئے اور جلدی چلا جائے. جی. اور اس شخص کی مذمت کی گئی حدیث پاک میں جس کو غصہ جلدی آئے اور دیر سے جائے. جی. آپ کون ہیں؟ جی میں آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ کون ہیں؟ چاہے آپ اسلامی بھائی اسلامی بہن ہیں, آپ کو غصہ جلدی آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے؟ ایک دو تین دن تک آپ کو غصہ باقی رہتا ہے, 4 دن تک, ایک ہفتے تک آپ کو مطلب کہ آ گیا غصہ, نہیں آتا, آتے آ ہی گیا, دیر سے آیا, اور فوراً چلو بات چیت کر کے ختم کر دیا. یار کہاں مطلب کہ ماحول کو خراب کروں, برباد کروں.
یہ صرف گھر کا نہیں ہے، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، آفیسز کے اندر، ہر جگہ پر ماحول اچھا بنا کر رکھے. ماشاءاللہ بڑی پیاری ایسا گفتگو فرمائی ہے آپ نے، اور اللہ ہمیں ایسا اچھے مزاج والا بنائے. جینیٹک ٹرانسفر نہیں ہوتا مزاج، یعنی جسے یہ بولیں وراثت میں ملا ہے، بھئی یہ بات وراثت میں ملی ہے، یہ عادت وراثت میں ملی ہے، یہ مزاج وراثت تو میں ملا ہے. ماحول سے بدلے نا اس کو. بعض اوقات آ جاتا ہے، چیزیں آ جاتی ہیں طبیعت میں، اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں، صحیح. لیکن اگر آپ کو ماحول ملا ہوگا، آپ کو مطلب تربیت ملی ہوئی ہوگی، اور آپ کو اب اس کی مذمت آپ کے سامنے آ چکی ہوگی، اس کے سائیڈ ایفیکٹ آپ کے سامنے آ چکے ہوں گے، تو آپ کو اب چینج ہونا چاہیے. سبحان اللہ. میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے ایک چیز بتاتا ہوں، پھر آگے چلتے ہیں. ہمارے پاکستان کا ایک علاقہ ہے، وہاں کے لوگ جو ہے یہ ان کا ایک مزاج مشہور ہے جھگڑے کے اعتبار سے، لیکن الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے، مدنی قافلے میں سفر کرنے کی برکت سے، امیر سنت کے جو ہے وہ آپ کے ملفوظات سننے کی اور ان پر عمل کرنے کی برکت سے، ایسے پیارے پیارے ولی صفت لوگ جو ہیں وہ اس علاقے میں دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ وللہ الحمد سبحان اللہ. تو یہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنا، قافلوں میں سفر کرنا، یہ بھی مزاج ماحول جی بندے کو کیا سے کیا بنا دیتا ہے، ماحول سے ایک شخص پر کتنا اچھا اثر پڑتا ہے. دعوت اسلامی کتنا ماحول میں تبدیلی لے آتی ہے بندے کے اندر. آج جو آپ نے ایک ویڈیو تیار کی ہے نا، ایک منٹ کی، وہ دکھا دیتے. جی دکھائیے ویڈیو جو آج ایک پیکج ہم نے تیار کر رکھا ہے. اب دیکھیے آپ کی دعوت اسلامی ماشاءاللہ کیا کچھ خدمات سر انجام دے رہی ہے اور کیا کچھ کر رہی ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد رضا ہے. میری آنکھیں نہیں ہیں. میرے والد صاحب مچھیارے ہیں. میں غریب ہوں، اسی لیے اچھے اسکول میں تعلیم حاصل نہیں کر سکتا. میں دیکھ نہیں سکتا، مگر الحمدللہ کئی دیکھنے والوں سے بہتر قرآن پاک پڑھ سکتا ہوں. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. یہ احسان دعوت اسلامی کا ہے، جس نے میری معذوری کو میری کمزوری نہ بناتے ہوئے مجھے قرآن پاک پڑھنا سکھایا. آپ بھی دعوت اسلامی کا ساتھ دیں تاکہ مجھ جیسے اور بچے اپنی جسمانی معذوریوں کے باوجود قرآن پاک کو پڑھ اور سمجھ سکیں. ماشاءاللہ اللہ پاک انہیں برکتیں بھی دے. آمین. نابینا بچوں اسلامی بھائیوں کے لیے حیدرآباد پاکستان میں باقاعدہ پورا جامعۃ المدینہ قائم ہے، واہ. جہاں انہیں درس نظامی کا جاتا ہے اور عالم بنایا جاتا ہے، اور ان کی دینی تعلیم کا سارا اہتمام کیا جاتا ہے. یہ تو مختلف جگہوں پر تو ایک اس طرح کے تو آپ کو بہت ساری برکتیں اور بہاریں نظر آئیں گی، مگر باقاعدہ ادارہ بنا ہوا دعوت اسلامی کا. یہ کراچی میں بھی ہے، گلستان جوہر میں بھی مدرسہ المدینہ ہے، نابینا اور اسلامی. نابینا اسلامی بھائیوں کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو چلانے کے لیے ایک بینا چاہیے ہوتا ہے، ایسا ہی. کہ وہ بیچارہ اکیلا کیسے وہ سارا سب کچھ کرے گا. تو اللہ پاک دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے، اور آمین. ہمیں دعوت اسلامی کا پریکٹیکلی پارٹ بننے کی، حصہ بننے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. مرحبا. جی کال لیتے ہیں. ماشاءاللہ نگران شورا نے ہر چیز کو، ہر پرسپیکٹیو کو کور کر لیا. ہم سوچتے ہی رہ گئے کہ کس موضوع کا سوال کیا جائے، لیکن ماشاءاللہ سب کچھ کور ہو گیا الحمدللہ. اور نگران شورا کی تو کیا ہی بات ہے، لیکن سلمان بھائی بھی بہت ہی زبردست طریقے سے ہماری رہنمائی فرماتے ہیں. اللہ پاک سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. جی کال لیتے ہیں. ماحول ٹاپک کے سلسلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، اس کو ماحول بڑوں نے دینا ہوتا ہے. اگر چھوٹا بچہ دیکھے کہ ابھی ابو دادا دادی کے ساتھ بس لڑتے رہتے ہیں، صبح شام وہ والد صاحب ان کو کہتے ہیں کہ دادا کو کہ ٹٹر سن کے تگ آ گیا ہوں، کبھی دادا کا فین بند کر دیتے. اب اس ماحول میں پرورش پانے والا بچہ کیسا بنے گا؟ اس نے ظاہر ہے جو سیکھا ہے وہی وہ جا کے باہر کرے گا. کیسے کنٹرول کیا جائے؟ اپنے آپ کو بدلا جائے. سیدھی بات یہ ہے، ہم بدلیں گے تو بہت کچھ بدل جائے گا. جو خود کو نہ بدل کر دنیا بدلنے کی باتیں کرتے ہیں نا،
یہ خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں. جو بھی کچھ بدلنا چاہتا ہے سب سے پہلے اس کو دیکھنا ہے کہ میں بدلتا ہوں کہ نہیں بدلتا. یعنی جو اپنے آپ کو نہیں بدل پاتا وہ کسی اور کو کیا بدلے گا. مجھ پر سب سے زیادہ جس کا زور ہے نا وہ میرا ہے. میں کسی کی چلنے دوں یا نہ چلنے دوں, مجھ پر میری تو چلے گی. اب جب مجھ پر ہی میری نہیں چل پا رہی اور میں اپنے نفس اور اپنی خواہشات اور اپنے ان چیزوں کو قابو نہیں کر پا رہا, میں کسی اور کو کیا قابو کر سکوں گا. تو یہ مطلب ہم کسی کو چلا نہیں رہے ہوتے, لوگ ڈر ڈر کے چل رہے ہوتے ہیں, خوف زدہ ہوتے ہیں, دہشت زدہ ہوتے ہیں. یہ سسٹم نہیں ہے, یہ نظام نہیں ہے. ہم انسان ہیں, ہم انسانوں میں رہتے ہیں اور ہمیں بڑا ہی انسانوں والا رویہ اور محبتوں بھرا رویہ اختیار کرنا پڑتا ہے اور بچوں کو بھی اسی طرح سمجھا بجھا کر اور چلانا پڑتا ہے. ہاں میں مانتا ہوں کہ جہاں جہاں دین اسلام جن کے ساتھ سختی کی جہاں اجازت دیتا ہے تو وہ بھی اسلام کو پتہ ہے کہ یہاں سختی ہونی چاہیے. سارے گریز نکالنے کے لیے استری کا آئرن کا گرم ہونا تو ضروری ہے, ورنہ گریز نکلے گی کیسے. لیکن اب بندہ آئرن اتنا گرم کر دے کہ کپڑا ہی پھاڑ کے رکھ دے, پتہ نہیں جلا دے, تو یہ بھی صحیح نہیں ہوتا. لیکن یہ ہر جگہ کے لیے نہیں ہے. ہمارا دین, ہمارا اسلام جن پرٹیکولر ریلیشن پر اور جس صورت میں اور جس حد تک, بات سمجھ رہے ہیں, ہمیں سختی کی اجازت دیتا ہے اور جس لائن کھینچتا ہے اسلام دین, ہم اس کو کراس نہیں کر سکتے. ایسا نہ ہو کہ ہم ظالموں میں شامل ہو جائیں. تشدد وائلنس کی تو کہیں بھی اجازت نہیں ہے نا جی. اجازت دیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں, سب کو سکھائیں بھلائی کی باتیں.